اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج بھی سبق ہے الدرس الثامن والستون، یعنی 68واں سبق، اور اس سبق کا جو عنوان تھا، ٹاپک تھا، وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، جو کہ آپ سکرین پہ بھی لکھا دیکھ رہے ہیں، وہ ہے التوابع۔ اور توابع آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 4 قسم کے ہوتے ہیں، ایک نعت جسے ہم صفت کے نام سے جانتے ہیں، ایک توکید جسے ہم تاکید کے نام سے جانتے ہیں، ایک بدل اور ایک معطوف۔ ان 4 توابع میں سے نعت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ نعت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نعت حقیقی ہوتی ہے اور دوسری نعت سببی ہوتی ہے۔ نعت حقیقی جنس، عدد، وسعت اور اعراب میں اپنے منعوت کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ نعت سببی جو ہے وہ صرف اعراب اور وسعت میں اپنے منعوت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور نعت سببی میں جو نعت ہے وہ اصل میں موصوف کی نہیں ہوتی، بلکہ موصوف کے متعلق کی ہوتی ہے، اور اس موصوف کا جو متعلق ہے وہ اس نعت سے آگے آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہم نے سیکھی تھیں، اور چارٹس کے ذریعے مولوی عبدالستار صاحب نے ہمیں بہت ساری ایگزامپلز سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب ہمیں سمجھ میں آئی ہیں یا نہیں آئیں یہ تو ہم ہی بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہم اپنے سبق کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سبق کے طویل ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے سبق کو پوائنٹ نمبر 5 سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، تو آج کے سبق میں ہم پوائنٹ نمبر 5 سے آغاز کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 5 میں مولوی عبدالستار صاحب بتا رہے ہیں کہ پچھلے اسباق میں تم پڑھ چکے ہو کہ صفت اور خبر میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ دیکھو حصہ اول درس 6 تنبیہ نمبر 1۔ اسی طرح صفت، خبر اور حال میں بھی باہم بہت مشابہت ہوتی ہے۔ یہاں پھر سے ایسی مثالیں لکھی جاتی ہیں جن سے ان تینوں کا امتیاز تم بآسانی سمجھ سکو گے۔ تو پوائنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ صفت اور خبر میں بہت کم فرق ہوتا ہے، اور پھر صفت، خبر اور حال میں بھی بہت مشابہت ہوتی ہے، اور نیچے ایگزامپلز دے کے وہ بتائیں گے کہ ان ایگزامپلز کی وجہ سے تم ان تینوں کے فرق کو سمجھ پاؤ گے۔ تو 3 کالمز بنا کر وہ دکھا رہے ہیں۔ پہلا کالم خبر کے حوالے سے ہے، دوسرا نعت کے حوالے سے، اور تیسرا حال کے حوالے سے۔ خبر والے کالم میں پہلی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ حاذ الولد ضاحکن۔ تو یہاں پر حاذ الولد جو ہے وہ مبتدا ہے، اور خبر میں ضاحکن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ یہ لڑکا ہنس رہا ہے۔ اور نعت والے کالم میں کچھ یوں لکھ رہے ہیں کہ حاذا ولد ضاحکن۔ اس میں حاذا مبتدا ہے اور خبر کی جگہ پر ولدن موصوف اور اس کی صفت ضاحکن آ رہی ہے، اور ترجمہ کچھ ہم یوں کریں گے کہ یہ ایک ہنستا ہوا لڑکا ہے۔ اور تیسرے کالم میں جو کہ حال کا کالم ہے، اس میں جملہ لکھ رہے ہیں کہ جاء الولد ضاحکن، لڑکا آیا ضاحکن ہنستا ہوا۔ تو پہلے کالم میں ضاحکن جو ہے وہ خبر کے طور پہ استعمال ہوا ہے، دوسرے کالم میں ضاحکن جو ہے وہ نعت یعنی صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور تیسرے کالم میں ضاحکن حال کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ حال چونکہ منصوب ہوتا ہے لہٰذا اس کو تو آپ پہچان لیں گے بڑی آسانی سے، لیکن جو خبر اور نعت والی کنسٹرکشن ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا ذرا غور کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ حاذ الولد میں حاذا کے بعد الف لام والا اسم ہے، تو اس کو ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے مبتدا بنا دیں گے اور ضاحکن کو خبر رکھیں گے، جبکہ نعت والے کالم میں حاذا کو ہم الگ سے مبتدا بنائیں گے اور ولد ضاحکن کو موصوف صفت سے ملا کر خبر بنا دیں گے۔ دوسری ایگزامپل دے رہے ہیں حاذ الولد یضحکو۔ حاذ الولد یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ یضحکو فعل مضارع کے طور پہ آ رہی ہے، اور دوسرے کالم میں حاذا ولدن یضحکو میں حاذا مبتدا ہے جس کی خبر ولدن ہے، اور ولدن کی پھر صفت یضحکو جملہ فعلیہ کے طور پر آ رہی ہے، اور تیسرے کالم میں جاء الولد یضحکو میں یضحکو جملہ فعلیہ حال بن کر آ رہا ہے الولد کے لیے۔ تو یہ کیسے پہچانیں گے آپ؟ دیکھیں جملہ جو ہوتا ہے وہ نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو یضحکو جو ہے یہ تینوں جگہ پر نکرہ ہے۔ اب حاذ الولد یہ مرکب اشاری ہو کر معرفہ ہے، اور آگے نکرہ آ رہا ہے، تو معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن جملہ اسمیہ ہوتا ہے، تو گویا یضحکو یہاں پر خبر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں حاذا معرفہ ہے اور ولد نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد پھر یضحکو نکرہ آ رہا ہے، تو نکرہ پلس نکرہ کمبینیشن جو ہے وہ عام طور پر مرکب توصیفی ہوتا ہے، تو یہاں پر یضحکو جو ہے صفت بن کر آ رہا ہے ولد کے لیے۔
اس کے بعد جا الولد یضحک میں آپ اگر دیکھیں تو جا فعل ہے، اس کے بعد الولد معرفہ اسم آ رہا ہے، اور اس کے بعد یضحک نکرہ آ رہا ہے. تو فعل کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فعل کے بعد جملہ اسمیہ آ رہا ہے، نہیں، بلکہ ایسی صورت میں وہ معرفہ جو ہے وہ ذوالحال بنتا ہے اور جملہ جو ہے وہ اس کے لیے حال بن جاتا ہے. تو یضحک یہاں پر حال بن کر استعمال ہو رہا ہے. تیسری رو میں ایگزامپل جو دے رہے ہیں وہ ہیں ھذا الولد ضاحک اخوہ. اس میں ھذا الولد مبتدا ہے جس کی خبر جو ہے وہ ضاحک اخوہ کے طور پر آ رہی ہے، اور ضاحک اخوہ جو ہے اس کا انالیسس کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ ضاحک صیغہ صفت ہے، اسم الفاعل ہے، اور اخوہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر اس کا فاعل ہے، اور پھر ضاحک صیغہ صفت اسم الفاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر بن رہا ہے مبتدا ھذا الولد کے لیے. اور جو دوسرا نعت والا کالم ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ھذا ولد ضاحک اخوہ. تو یہاں پر جو ضاحک اخوہ ہے یہ صفت بن رہا ہے ولد کے لیے، اور یہ وہ نعت سببی والا کنسپٹ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ضاحک کا لفظ جو ہے وہ اعراب اور وسعت میں ولد کے مطابق ہے. تو ھذا مبتدا ہے اور ولد ضاحک اخوہ جو ہے یہ مرکب توصیفی ہو کر خبر بن رہا ہے ھذا کے لیے. اور تیسرے کالم میں جاء الولد ضاحکا اخوہ، یہاں پر ضاحکا اخوہ جو ہے یہ اسی طرح شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ الولد کے لیے حال بن رہا ہے. اگلی اگزامپل ھاتان الصورتان جمیل منظرہما. ھاتان الصورتان مبتدا ہے جس کی خبر جو ہے وہ جمیل منظرہما کے طور پر آ رہی ہے، یعنی شبہ جملہ اسمیہ. یہ جملہ اسمیہ کی جگہ پر جو ٹرمینالوجی استعمال میں کر رہا ہوں کہ شبہ جملہ اسمیہ، تو یہ وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے جس میں اس میں صفت کا کوئی صیغہ استعمال ہوا ہو، جیسے اسم الفاعل، اسم مفعول یا صفت مشبہ. تو یہاں پر جمیل جو ہے یہ صفت مشبہ ہے، اور جب بھی کوئی اس میں صفت آتا ہے یعنی ان تینوں میں سے کوئی چیز آتی ہے تو گرامر والے اس کا فاعل بھی نکالتے ہیں. وہ فاعل جس طرح فعل کا فاعل نکالا جاتا ہے اسی طرح ان صیغوں کا بھی فاعل نکالا جاتا ہے. وہ فاعل جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں جمیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے منظرہما ظاہر ہو کر آ رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ جمیل صفت مشبہ، منظرہما مضاف مضاف الیہ ہو کر جمیل کے لیے فاعل، اور پھر صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بنا ھاتان الصورتان کے لیے. شاید اب آپ کو بات کچھ سمجھ میں آ گئی ہو. دوسرے کالم میں ھاتان صورتان جمیل منظرہما. اب یہاں پر ھاتان مبتدا ہے صرف، اور خبر کی جگہ پر نعت سببی والا کانسیپٹ استعمال ہو رہا ہے کہ صورتان جمیل منظرہما، اس لیے کہ صورتان موصوف ہے اور اس کی صفت یا نعت جو ہے وہ جمیل آ رہی ہے، اور جمیل نکرہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے منوط کے مطابق، اور منظرہما جو ہے یہ اس جمیل کے لیے ترکیب کے اعتبار سے فاعل ہی کہلائے گا، ذہن میں رکھیے گا. یعنی ترکیب بالکل اسی طرح ہوگی جس طرح ہم نے پیچھے کی ہے، لیکن یہاں پر ہم اس طرح کر دیں گے اینڈ پہ کہ یہ جو شبہ جملہ جمیل منظرہما بنایا ہے ہم نے، اس کو ہم صورتانی منوط کے لیے صفت قرار دے دیں گے، اور پھر یہ منوط اپنی نعت یا صفت سے مل کر جو ہے وہ خبر بن جائے گا ھاتان مبتدا کے لیے، اور پھر ھاتان مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور حال والی اگزامپل میں دیکھیں اعجبتنی ھاتان الصورتان جمیلا منظرہما. اس میں اعجبت فعل، نی مفعول بھی، ھاتان الصورتان اشارہ مشار الیہ ہو کر فاعل اعجبہ فعل کے لیے. جمیلا منظرہما میں جمیل صیغہ صفت ہے، منظرہما مضاف مضاف الیہ ہو کر اس کا فاعل ہے، اور پھر جمیل صفت مشبہ کا صیغہ جو ہے اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال بنا الصورتان کے لیے، یعنی ھاتان صورتان کے لیے. تو اس طریقے سے انالیسس بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. مولوی عبدالستار صاحب بتا رہے ہیں کہ اب ہر مثال کے فرق میں غور کرو. اب یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے آپ کو. اوپر کی سطر کی پہلی مثال میں ھذا الولد اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا ہے. اب ضاحکون جو کہ نکرہ ہے خبر کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری مثال میں ولد اور ضاحک دونوں نکرہ ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ باہم موصوف اور صفت ہی ہو سکتے ہیں. تیسری مثال میں الولد معرفہ ہے اور جاء کا فاعل ہے اور اس کے بعد ضاحک کا نکرہ ہے، اس لیے وہ صفت تو ہو نہیں سکتا، البتہ حال ہو سکتا ہے کیونکہ فاعل کی حالت بتلاتا ہے اس لیے منصوب ہے. اسی طرح دوسری سطر کی پہلی مثال میں یضحک اپنی ضمیر مستتر کے ساتھ جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ جملہ ہمیشہ نکرہ مانا جاتا ہے، پس وہ معرفہ کی صفت کیسے بن سکتا ہے؟
ہاں دوسری مثال میں ولد نکرہ ہے اس لیے یضحکو اس کی صفت ہو سکتا ہے، اور تیسری مثال میں الولد فاعل ہے اور معرفہ ہے، اس لیے یضحکو جملہ فعلیہ ہو کر فاعل کا حال ہی بن سکتا ہے۔ تیسری اور چوتھی سطروں میں ضاحک اخوہ اور جمیل منظرہما جملہ اسمیہ ہو کر پہلی جگہ خبر ہے، دوسری جگہ صفت ہے اور تیسری جگہ حال ہے۔ تو مولوی عبدالستار صاحب نے تو بڑے آسان انداز میں ان کو بیان کر دیا، لیکن پورا زور جو ہے وہ ہمارا لگا ہے پیچھے ان باتوں کو سمجھنے میں۔ بہرحال چھٹا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ نعت یعنی صفت کے لیے عموماً اسم مشتق ہی لایا جاتا ہے، صرف چند مقامات میں اسم جامد بھی نعت واقع ہوتا ہے۔ زید ابن عمر ایک کنسٹرکشن ہے، یعنی زید ابن عمر، اس میں ابن کو زید کے لیے صفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح خالد البرمکیو، اب البرمکیو جو ہے وہ خالد کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے۔ حاضر رجلو، یہاں پر الرجلو جو ہے وہ حاضہ کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے۔ زید حاضہ میں حاضہ زیدن کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے۔ ابن الملک کی حاضہ میں حاضہ ابن الملک کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے، اور ابناؤنا ہاؤلائی میں ہاؤلائی ابناؤنا کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے۔ لہٰذا بتا رہے ہیں کہ مذکورہ ہر ایک مثال میں ترکیب کے لحاظ سے دوسرا لفظ پہلے کی صفت ہے، حالانکہ وہ اسم جامد ہے۔ تو یہ بالکل نیا انداز آپ کے سامنے آیا ہے۔ مشار الیہ کو اسم اشارہ کی صفت سمجھا جاتا ہے، اسی طرح خود اسم اشارہ کو اسم معرفہ کی یا اس کے مضاف کی صفت بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اصل پوائنٹ ہے۔ مشار الیہ جو ہم مرکب اشاری بناتے ہیں نا، اس میں مشار الیہ کو ہم مشار الیہ کہہ کے گزر جاتے ہیں، لیکن گرامر والے جو ہیں اسم اشارہ کے بعد مشار الیہ جو ہوتا ہے الف لام والا، اس کو اسم اشارہ کے لیے صفت قرار دیتے ہیں، اور اگر کسی معرفہ کے بعد اشارہ آ جائے، اسم اشارہ آ جائے، تو اسم اشارہ کو صفت قرار دیتے ہیں اس معرفہ کے لیے۔ اور اسی طرح وہ جو کنسیپٹ ہم نے پڑھا تھا نا مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال، یعنی اشارہ جب مضاف کی طرف ہوتا ہے تو آخر میں آتا ہے، تو اس اشارے کو وہ مضاف الیہ مرکب اضافی بنا کر اس کی صفت قرار دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ انالائز کرتے ہیں۔ وہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو تیسری مثال میں الرجل مشار الیہ ہے، اسے اسم اشارہ کی صفت سمجھا جاتا ہے، اور چوتھی میں اسم اشارہ اسم علم کی صفت ہے، اور پانچویں اور چھٹی میں اسم اشارہ مضاف کی صفت ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں آپ کے سامنے اب پہلی دفعہ آ رہی ہیں اور بہت ہی ٹیکنیکل انداز میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تنبیہ نمبر 2 دے رہے ہیں کہ پہلی مثال زید ابن عمر میں یہ تو معلوم ہو چکا کہ زید موصوف ہے اور ابن عمر اس کی صفت ہے۔ اس میں 2 باتیں تمہیں انوکھی نظر آئیں گی۔ پہلی بات یہ کہ زید کی تنوین بلا وجہ حذف کر دی گئی ہے، اور دوسری یہ کہ ابن کا حمزہ جو کہ حمزہ وصل ہوتا ہے یہ کتابت سے بھی ساکت کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی ترکیب کا استعمال بکثرت ہوا کرتا ہے، اس لیے اس میں یہ تخفیف ضروری سمجھی گئی ہے۔ یعنی جب بھی آپ باپ اور بیٹے کا نام بولنا چاہتے ہیں نا، جیسے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ زید ابن حامد، تو اس میں ابن کا حمزہ جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آئے گا، اور زید کی تنوین کو بھی ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ ایسی کنسٹرکشنز کثرت سے استعمال ہوتی ہیں اور کثرت جو ہے وہ تخفیف کا تقاضا کرتی ہے۔ تو میں نے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے۔ تنبیہ نمبر 3 بتا رہے ہیں کہ تمہیں پھر یاد دلایا جاتا ہے کہ جملے نکرہ کے بعد صفت اور معرفہ کے بعد حال سمجھے جاتے ہیں، اسے بھولنا نہیں۔ یعنی جملہ چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، اگر نکرہ کے بعد آ رہا ہو تو اسے صفت قرار دیا جائے گا اس نکرہ کے لیے، اور اگر معرفہ کے بعد آ رہا ہو جملہ چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو تو اسے حال قرار دیا جا رہا ہوگا اس معرفہ کے لیے۔ تو بہت ٹیکنیکل سبق تھا جی، بہت اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور اس سبق نے ہمارے جو کنسیپٹس تھے سارے عربک کے وہ ہلا کے رکھ دیے ہیں ایک مرتبہ۔ لیکن بہرحال عربی کا معلم حصہ چہارم اپنے اختتام کے قریب ہے، تو ہم نے یہ چیزیں مولوی عبدالستار صاحب کی زبانی سیکھنی بھی ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں جی۔ اب سلسلہ الفاظ نمبر 57 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ بتا رہے ہیں ابصرہ، جو کہ باب فعل کا لفظ ہے، دیکھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ کبھی اس کے بعد با زائد کرتے ہیں۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ادیمن، جو کہ کسی چیز کی سطح یا چمڑا کمایا ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ارشدہ یرشد ارشادن باب فعل سے راہ بتانا کے لیے۔ ازدہما باب افتعال کا لفظ ہے، تو تو آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو بتا رہے ہیں کہ دراصل یہ ازدہما تھا بھیڑ ہونا کے معنی میں۔ ازدہامن مصدر ہے، بھیڑ بھاڑ یا ہجوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
باسل کا لفظ جوان مرد یا بہادر کے لیے استعمال ہوتا ہے. بساط فرش کے لیے. باسرا یو باسرو یہ رباعی مجرد کا جو ایک ہی باب ہے اس سے فعل استعمال ہوا ہے بکھیر دینا کے معنی میں. بلالا یو بللو تبلیلاً باب تفعیل کا. تر کر دینا یعنی گیلا کر دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ثبتا یثبتو پراگندہ کرنا کے معنی میں باب تفعیل سے. جلبتن شور و غل کے لیے استعمال ہوتا ہے. حذاءن جوتے یا بوٹ کے لیے جس کی جمع احذیتن استعمال ہوتی ہے. الحانی جو ہے یہ حنا یحنو سے ہے محبت اور پیار کرنے والا اسم الفاعل کا صیغہ ہے. حیون جس کی جمع احیاءن آتی ہے محلہ قبیلہ یا زندہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. سیاحن جسے ہم سیاح کہتے ہیں نا تو یہ ہے سیاحن اور یہ جمع ہے سائحن کی سیر و سیاحت کرنے والے. تو سیاح جسے ہم کہتے ہیں نا وہ اصل میں سیاح ہیں. سبح یسبح با فا سے استعمال ہوتا ہے تیرنا کے معنی میں. اطارن جس کی جمع اطاراتن آتی ہے فریم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اطفاء یطفئ اطفاء باب فعل کا لفظ بجھا دینا افسردہ خاطر کر دینا. اطرب یطرب اطرابا باب فعل خوش کرنا. اقتلع باب افتعال یقتلع اقتلاعا اکھڑ جانا اور باب فعل سے جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اکھیڑ دینا کے معنی میں آتا ہے. باخرتن دخانی جہاز آگ بوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. برکتن جس کی جمع برک استعمال ہوتی ہے تالاب یا حوض کے لیے. غناء مؤنث ہے اغنو کے لیے گھنا یا گھنی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. اور قارسن سخت سردی کے لیے. قبتن جس کی جمع کبابن آتی ہے قبہ یا گنبد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور لوسا یلوسو تلویسن باب تفعیل سے آلودہ کرنا. لحسا یلحسو باب فا سے زبان باہر لٹکا دینا پیاس سے. مارن مرہ یا مرو سے گزرنے والا اسم الفاعل کا صیغہ ہے. اور مظہریتن یا زہریتن گلدان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ممترن امترا یمترو امتارن سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے ممترن برسانے والا. منعشن انعشا ینعشو انعاشن سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے تازگی بخشنے والا. موسرن ایسرا یوسرو ایسارن باب فعل سے اسم الفاعل کا صیغہ موسرن غنی یا خوشحال کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. سکنا گھر یا رہنے کی جگہ کے لیے. شعبن جس کی جمع شعوبن آتی ہے قوم قبیلہ یا عوام کے لیے. سادہ یا سیدو شکار کرنا کے لیے. ضارع یضارع باب مفعلہ سے مشابہ ہونا کے معنی میں اور اسی سے مضارع استعمال ہوتا ہے. ضوضاء چیخو پکار کے لیے. اعلی یعولو پرورش کرنا کے معنی میں. ہندامن وزقت یا لباس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ہم وضاقتہ کہتے ہیں. مسرجن اسرج یسرج سے اسم المفعول کا صیغہ ہے جس کے معنی زین کسا ہوا کے ہوتے ہیں. مزدحم بھیڑ والی جگہ گنجان جگہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. معتدل اعتدل یعتدل اعتدالن سے معتدل اسم الفاعل کا صیغہ ہے درمیانی حالت یا حد سے زیادہ نہ کم نہ زیادہ. نزح ینزح نزحن با فا سے استعمال ہوتا ہے دور جانا یا سفر کرنا کے معنی میں. ہابا یا ہابو باب سمیع اسمہ سے ہے ہا واو با مادہ ہے جس طرح خافا یا خافو ہے نا اسی طرح ہابا یا ہابو ڈرنا کے معنی میں. اور ہادی ان اس کے معنی ہے خاموش یا پرسکون. تو الحمدللہ جی سلسلہ الفاظ نمبر 58 ہمارا مکمل ہو گیا لیکن لیکچر کو میں یہیں پر روک دوں گا اس لیے کہ جو آگے مشقیں ہیں وہ بھی کافی ساری ہیں اور ان مشقوں کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.